ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 216 ختم ہو چکی ہے اور 217 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا۔ یسألون، یہ لوگ سوال کرتے ہیں، یہ لوگ پوچھتے ہیں، کا آپ سے، یسألونک، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن، بارے میں، الشہر، مہینہ، الحرام، حرمت والا۔ یسألونک، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرامی، حرمت والے مہینے کے بارے میں، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال، کے لڑنا، قتال کرنا، فیہ، اس میں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال، لڑائی، جنگ کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، قتال، لڑنا، فیہ، اس میں، کبیر، بہت بڑا گناہ ہے۔ قتال فیہ کبیر، حرمت والے مہینے میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد، اور روکنا، اور صد، روکنا، عن سبیل اللہ، عن سے، سبیل، راستہ، یعنی دین، اللہ کا، وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے دین سے روکنا، وکفر، اور انکار کرنا، بھی، اس اللہ کے دین کا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا۔ وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنا، وکفر بہ، اور اللہ کے دین کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام، یہ بات بارہا آ چکی ہے، مسجد حرام سے مراد وہ مسجد ہے جو خانہ کعبہ کے ارد گرد ہے، جس کو مطاف کہا جاتا نا، یہ مطاف، یہ مسجد کہلاتی، مسجد حرام کہلاتی ہے، ساری ہے۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج، اور نکالنا، اہلہ، یہاں کے رہنے والوں کو، واخراج، اور نکالنا، اہلہ، یہاں کے رہنے والوں کو، منہ، یہاں سے، اور اس کے رہنے والوں کو اس میں سے نکالنا، اکبر، یہ کہیں بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اکبر عند اللہ، یہ کہیں بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ ہوا اس طرح کہ مسلمان ایک سفر پر جا رہے تھے،
تو مشرکین کی ایک جماعت کے ساتھ، گروپ کے ساتھ مسلمانوں کی مڈ بھیڑ ہو گئی، چھوٹی سی جھڑپ ہو گئی. اس میں ایک کافر مارا گیا اور اس کا نام تھا عمر بن امیہ زمری. وہ مارا گیا. اب اتفاق کی بات کہ حرمت والا مہینہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا. اس رجب کے مہینے میں مسلمانوں کی اس طرح جھڑپ ہو گئی اور اس میں ایک کافر مارا گیا. کفار نے اس پر شور مچانا شروع کر دیا. یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کیسا دین ہے، اللہ کے حرمت والے مہینے میں لڑائی کر رہے ہیں، حرمت والے مہینے کے اندر یہ لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. حرمت والے مہینے میں تو بڑا گناہ ہے. پوچھو جی ان سے پوچھو، حرمت والے مہینے میں لڑنا اور مارنا گناہ نہیں ہے؟ جب یہ باتیں پھیلیں تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں لڑنا کیسا ہے، تو گناہ ہے. حرمت والے مہینے میں لڑنا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے دین کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکالنا، یہ حرمت والے مہینے میں لڑنے سے کہیں بڑے جرائم اور گناہ ہیں. وہ جو ہوا ایک نادانستگی میں ہوا، لا علمی میں ہوا، اچانک ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے ہو گیا. اور اس میں تھوڑی سی غلط فہمی یہ بھی تھی کہ رات میں جھڑپ ہوئی اور مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی رجب کا مہینہ شروع نہیں ہوا، جبکہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا. اس وقت اتنے آلات نہیں تھے کہ فوراً اناؤنس ہو جائے، نہیں پتہ چل سکا. حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا، پہلی تاریخ شروع ہو گئی، تو وہاں تو ایک شک کی سی کیفیت تھی اور اس میں ایسا ہو گیا تو مسلمانوں کی طرف سے ایسا ہو گیا، غلط ہوا. لیکن یہ بتاؤ جو کچھ تم کر رہے ہو، جو تم کر رہے ہو ذرا وہ بتاؤ. اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہو، اللہ کی مسجد میں آنے سے لوگوں کو روکتے ہو، اللہ کے دین کا انکار کرتے ہو، یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکالتے ہو. بات کرو نا اس کے بارے میں. یہ اللہ کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ بڑے جرائم اور گناہ ہیں. یہ اس سے کہیں زیادہ بڑے جرائم اور گناہ ہیں. والفتنۃ اور فتنہ، والفتنۃ اور فتنہ، اکبر وہ کہیں زیادہ بڑی چیز ہے اور کہیں زیادہ خطرناک چیز ہے، من القتل، قتل سے. والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے کہیں بڑی چیز ہے. قتل میں ایک جان جاتی ہے، قتل میں ایک جان جاتی ہے، غلط ہے، محترم ہے ایک جان، لیکن فتنہ پورے معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے، فتنہ پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. اسی لیے والفتنۃ اکبر من القتل، اور جس فتنے کی طرف قرآن کریم میں اشارہ ہے وہ کفر تھا کہ تم کفر پہ اڑے ہوئے ہو، کفر کے فتنے کو لے کے بیٹھے ہو، اس کو پھیلانا چاہ رہے ہو، جبکہ ایک جان کا قتل ہو جانا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا کہ تمہارا کفر پر قائم رہنا اور جتنا کہ تمہارا کفر کو پھیلانا ہے. والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ وہ کوئی بھی ہو وہ قتل سے بہت بڑا ہے، بہت بھاری ہے. قتل میں ایک جان جاتی ہے، ایک شخص ہلاک ہوتا ہے. فتنہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، فتنہ ملکوں کو تباہ کر دیتا ہے. ولا یزالون، اور ہمیشہ، ولا یزالون، اور ہمیشہ، یقاتلون، یہ کفار لڑتے رہیں گے، کم، تم سے. ولا یزالون یقاتلونکم، یہ کفار ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے. یہ وہ آیت ہے جس کی طرف چند دن پہلے اشارہ ہوا تھا کہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہ کافر ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے. پھر وہاں ہم نے آیت پڑھی تھی وقاتلوہم، اور تم نے ان سے لڑنا ہے، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے. تو وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتی، یہاں تک کہ یردو، پلٹا لے جائیں،
واپس لے جائیں کم تم کو عن دینکم تمہارے دین سے ان اگر استطاعوا یہ ایسا کر سکے. اگر یہ کر سکے تو یہ تم سے لڑتے رہیں گے، اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ تمہیں تمہارے دین سے نکال کر اپنے کفر میں داخل نہ کر لیں، تمہیں تمہارے دین سے پلٹا نہ لے جائیں. حتیٰ یردوکم عن دینکم جب تک تمہیں تمہارے دین سے یعنی تم اپنا دین چھوڑ کر یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، کافر ہو جاؤ، مشرک ہو جاؤ، اس وقت تک یہ تم سے لڑتے رہیں گے. لیکن ومن اور جو یرتدد پھر گیا، جو پھر گیا منکم تم میں سے عن دینہ اپنے دین سے. اس کے لیے عام استعمال لفظ ہوتا ہے مرتد ہو جانا، یعنی ایک شخص مسلمان ہے لیکن پھر اسلام چھوڑ کر وہ کفر میں چلا جاتا ہے. ومن یرتدد جو پھر گیا، جو مرتد ہو گیا منکم تم میں سے عن دینہ اپنے دین سے فیمت اور وہ مر گیا وہوا اس حال میں کہ وہ کافرن کافر تھا. ومن یرتدد منکم عن دینہ اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر گیا فیمت اور وہ مر گیا وہوا کافرن اس حال میں کہ وہ کافر تھا فاولئک سو یہ لوگ حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے سارے اعمال فی الدنیا دنیا میں بھی والآخرہ اور آخرت میں بھی. فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی ان کو ان کے اعمال کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہونا ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہونا ہے. وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں. وَأُولَئِكَ اصحاب النار اور یہی لوگ آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں. ہم اور یہ فیہا اس جہنم میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَأُولَئِكَ ہم فیہا خالدون اور اس جہنم میں یعنی جو کفر کی حالت میں مر گئے، اسلام چھوڑ کے کفر میں چلے گئے اور اسی حالت میں مر گئے. بے شک اسلام کی حالت میں انہوں نے بڑے نیک اعمال کیے تھے، بڑے جہاد کیے تھے، بڑی انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، نمازیں پڑھی تھیں، دعوت دی تھی، تبلیغ کا کام کیا تھا، سب کچھ کیا تھا. لیکن پھر اسلام چھوڑ کر کفر میں چلے گئے تو انہوں نے جتنے اعمال کیے تھے سب ضائع اور برباد. اب اللہ پاک نہ دنیا میں ان کو اس کا کوئی فائدہ دیں گے اور نہ آخرت میں ان کو اس کا کوئی فائدہ دیں گے، وہ سب مائنس ہو گئے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی لوگ جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. انا اب یہ تو ایک رخ تھا جو ایمان چھوڑ گئے، کفر میں چلے گئے، کفر پہ مرے. دوسرا رخ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، والذین اور جن لوگوں نے ہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. ہجرت 3 دفعہ ہوئی ہے، ہجرت 3 دفعہ ہوئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں. 3 ہجرتیں مشہور ہیں. حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت ہوئی ہے، حبشہ کی پہلی ہجرت، حبشہ کی دوسری ہجرت، اور پھر تیسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف ہوئی ہے. وہ تمام لوگ شامل ہیں جنہوں نے ان میں سے 1 ہجرت کی ہے، 2 کی ہیں، 3 کی ہیں، کیونکہ یہ جتنی بھی ہجرت تھی یہ صرف اور صرف اسلام کی خاطر تھی. چاہے وہ حبشہ کی پہلی ہجرت تھی، چاہے وہ حبشہ کی دوسری ہجرت تھی، اور چاہے وہ مدینہ کی ہجرت تھی. یہ 3 ہجرتیں وہ ہیں جو خالصتاً اللہ کے دین کے لیے تھی.
والذین ہاجروا، اور جن لوگوں نے ہجرت کی. اور یہ ہجرت اس لیے بھی بہت اہم تھی، یہ تینوں ہجرتیں، کہ یہاں جو ہجرت کر رہے ہیں وہ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. روئے زمین پر اس وقت تک مکہ سے اور خانہ کعبہ سے زیادہ بابرکت جگہ کوئی نہیں تھی. ابھی تک مدینہ منورہ کو وہ شان نہیں ملی تھی جو بعد میں ملی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے سے، آپ کے وہاں قیام فرمانے سے، پھر آپ انتقال کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں اپنی قبر مبارک میں موجود ہیں. یہ شانیں بعد میں ملی ہیں. اس وقت تک تو اس کا نام ہی مدینہ نہیں تھا، تو یثرب کہلاتا تھا. ایک بستی تھی، ٹھیک ہے، ایک علاقہ ہے چھوٹا سا. تو اب اس حالت میں جو مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، جو خانہ کعبہ چھوڑ کے جا رہا ہے، جو صفا مروہ چھوڑ کے جا رہا ہے، جو مزدلفہ اور منی اور عرفات چھوڑ کے جا رہا ہے، ہاں، اور جو کعبہ کی مکہ کی گلیاں اور علاقے وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تو بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور کہاں جا رہا ہے؟ ایسے علاقے کی طرف جن کا کوئی اتنا بڑا مقام اور مرتبہ بھی نہیں ہے. دیکھیں، اگر کوئی شخص لاہور چھوڑ کر لاہور جیسے شہر میں چلا جاتا کوئی بڑی بات نہیں، یہ لاہور ہے اور لاہور جیسا شہر ہے، کوئی بڑی بات نہیں. لیکن ایک شخص لاہور جیسا شہر چھوڑ کر کسی بالکل بے آباد سی جگہ میں چلا جاتا ہے، نہ سہولیات ہے، نہ کوئی نام ہے، نشان ہے، بڑی بات ہے. مکہ چھوڑ کر جہاں پر بھی جا رہے ہیں، مکہ جیسی جگہ ابھی فی الحال کوئی نہیں ہے. کل کو مدینہ منورہ کی بڑی شان بننی ہے، بہت عظمت بننی ہے، لیکن ابھی نہیں ہے. اس لیے جن لوگوں نے ہجرت کی، یہ بہت بڑی بات تھی. ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک، یہ لوگ ہیں، یرجون، جو امیدوار ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے. یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. واللہ، اور اللہ تعالی، غفور، بخشنے والے ہیں، رحیم، رحم فرمانے والے ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں. بس یہاں تک.